حضرات محترم، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے متعلق حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پاک پہنچی، انہوں نے اس حدیث کو جب وہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ روزے سے تھیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطار کے وقت میں ایک روٹی کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا نا، تو باہر دروازے پر کسی نے روٹی کا سوال کر دیا۔ اب آپ کی خادمہ آپ کی طرف دیکھتی ہے، آپ اپنی خادمہ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، فرمایا ابھی سوچ کیا رہی ہو؟ جب سائل نے روٹی کا سوال کیا ہے تو یہ اٹھاؤ اور اس کو دے دو۔ عرض کیا ام المومنین پھر آپ کس سے روزہ افطار کریں گی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس اللہ کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ افطار کا سبب بھی خود پیدا فرما دے گا، یہ تم اٹھاؤ اور اس کو عطا کر دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ کی خادمہ نے وہ روٹی اٹھائی اور اس سائل کو دے دی۔ ابھی افطاری کا وقت مزید قریب ہوا نا، تو کوئی آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، اس نے آ کر کے بکری کا بنا ہوا گوشت ایک تھال کے اندر رکھے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ پیش کر دیا۔ آپ نے کہا اے خاتون دیکھو، اے خادمہ دیکھو، جو اس کے نصیب کا تھا وہ اس کو مل گیا، جو ہمارے نصیب کا تھا اللہ نے ہمیں افطار سے پہلے عطا کر دیا ہے، جو ہمارے مقدر میں تھا وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ تو جب کوئی شخص اثار کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھوکا مر جائے گا، پیاسا مر جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ حقیقت جان لو، جو انسان اثار کرنا جانتا ہے پھر خالق کائنات اس بندے پر مزید اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بھوکے نہیں مرنے دیتا، پھر وہ پیاسا نہیں رہتا، بلکہ اللہ اس کو مزید عطا کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب وہ روٹیاں اور بنی ہوئی بکری کا گوشت آیا نا، تو آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ خالق کائنات جو ہمارے نصیب کا تھا تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اب آپ نے ان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے، گھر کے اندر دیکھا صرف ایک کھجور موجود ہے، اب ایک کھجور موجود ہے، آپ نے اٹھائی اور اس خاتون کو عطا کر دی، کیونکہ مہمان نوازی کرنا اپنی حیثیت کے مطابق یہ بھی سنت صحابہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، ہماری طرح نہیں کہ کار دے اندر ان کو جنہیں پرونے بھی کار آ گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ خواتین ایسا بھی کہتی ہیں مردوں کے اندر بھی یہ بیماری آتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے بھروسہ اٹھ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جو مہمان آ رہا ہے وہ رحمت لے کر آ رہا ہے، جو مہمان آ رہا ہے وہ اپنا نصیب لے کر آ رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، لو پاجی اگے کار روٹی کو نہیں پوری ہونی، تو پرونے جناب کاٹ رہے ہیں۔ یہ الفاظ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کاش کہ تم اس کی جگہ پر یہ بات کہتے، یہ جملہ کہتے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے دروازے پر مہمان آئے۔ جب تم یہ جملہ کہتے تو پھر دیکھتے کہ خالق کائنات تم پر رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ تم نے مہمان کے آنے پر خندہ پیشانی سے اس کا استقبال نہیں کیا، مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، تو پھر رحمتیں کہاں نصیب ہوں گی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، مہمان بھی آ گئے، آپ کے پاس ایک کھجور موجود تھی وہی اٹھائی اور اس خاتون کو عطا کر دی، کہا بھی گھر کے اندر یہی موجود ہے، یہ لے لو۔ اب اس خاتون نے بھی نہیں کہا چل کے آئے ہیں، کوئی شربت کا انتظام کرو، کوئی کھانے کا انتظام کرو۔ آج کل تو مہمان بھی بے زبان نہیں رہے نا، وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مہمانوں کی بھی عجب کیفیت ہوتی چلی جا رہی، یعنی ہر طرف سے ہمارا اللہ ماشاءاللہ یہ۔ تو اس خاتون کو جب وہ کھجور عطا کی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ خاتون کیا کرتے، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیتی ہے، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے، خود نہیں کھایا، اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ اب جیسے ہی وہ خاتون چلی گئی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے،
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ آج ماجرا پیش آیا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی میں نے اٹھائی اور اس خاتون کو دے دی، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اپنے دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ جب یہ ان اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت کر کے پرورش کر کے ان کو ان کے گھر کے اندر رخصت کر دے گی، ان کی شادی کر دے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ دونوں بیٹیاں کل قیامت کے دن اس عورت کے درمیان اور دوزخ کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ مطلب کیا ہے کہ خالق کائنات اس عورت کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ اس نے بیٹیوں کا خیال کیا ہے، بیٹیوں کے ساتھ محبت کی ہے، تو کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں ان کے لیے پردے کا کام کریں گی، یعنی اس کو دوزخ سے بچانے کے کام آئیں گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس معاملے پر بھی تربیت فرمائی کہ جب ہم کسی پر کسی کو ترجیح دیں گے، خود پر کسی کو ترجیح دیں گے، تو پھر یقیناً اس پر بہت بڑا اجر پائیں گے۔